کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا. غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا. تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی ککڑی کھانی ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا. مجھے دے گا بھی اور بولیے میرا یہ پردہ بھی رکھے گا. یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا. یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں ملائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا. امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا. گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے. اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا. اور میں معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے گرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں. انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا ہے 70 گنا، ایک میں ہے 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر. کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے. تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے. نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں. یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں. یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں. یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا. اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے.
سب سے زیادہ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے. یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے. یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا. اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے. میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، لیکن ہاں اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. اگر وہ شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا. وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے. اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو، کسی قسم کا غیر کی آمیزش نہ ہو. نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کام میں آپ مداخلت کرتے، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کرے، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں. اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت. دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا. ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ گئی محبوب ہو گئے. جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی ہے. اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے. اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے. یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، انہیں بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے. یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کہو، سوتے کو جگاؤ نہ. میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کرے. تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا. وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی، یا اٹھ پہلے نماز پڑھ. اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے؟ الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے اللہ پیار کرتا ہے نا.
تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کا بعد کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، حالات تو وہی پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے۔ جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا، جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے۔ میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اوپر کام کرے، محنت کرے، وہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کرے۔ یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی۔ فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا۔ ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرشراہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں اب بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لاقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دیں، اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے،
تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا ہو، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا، تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے، بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا، وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے۔ تو کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا۔ تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے، اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے، اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے، انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا، فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے
میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں. یہ آپ تدبر سیکھیں. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے. بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں. دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، دانائی نہیں ہے. جذباتی مزاج اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے. وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہے حضور. اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں. آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہے تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی. میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا. یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا، تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے. اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو، ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے، یہ روایت ملے گی
کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب. پر میں یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، اور اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے، ناراض ہو یا نہ ہو. یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے. ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے. یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا یہ بڑا نقصان کر. اگر یہ کچھ محنت کریں، جد و جہد کریں تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے. بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا. عجیب بات، بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے، بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا. تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کریں، جد و جہد کریں. ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو.
اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کے نیے سے بھی آ جاتی ہیں، ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔
مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکارے، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کرے، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو عین اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ
کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے, گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں, مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا, مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے, کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں, کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب, تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے. بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا, تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے, اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے, اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی, رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے, وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے, کہہ دے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں, اتنے رشتہ داروں سے, اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو, اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں, صحیح بخاری سے, مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے, مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی, وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں, پھر مدد آتی ہے, پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے, اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے, وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟
یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے، تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی، مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ حیرت سے خود کو بھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اجانے، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔